أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں جہاد کی ترغیب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور کافروں کی جو تعداد ہے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا فارمولہ دیا، اور وہ یہ کہ ابتدا کے اندر جو مسلمان تھے ان کی ایمانی طاقت بہت زیادہ تھی، اگرچہ وہ لوگ تعداد میں اس وقت کم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان صبر کرنے والے یعنی کہ ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ 20 ہیں اور دشمن کی تعداد 200 ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کریں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم 20 ہیں اور وہ 200 ہیں. اور فرمایا کہ اگر مسلمان 100 ہیں اور مقابلہ کے اندر کافروں کی تعداد 1000 ہے تو مسلمان پابند ہیں اللہ کے حکم کے کہ ان 1000 کے ساتھ یہ قتال کریں گے. ان کی عددی جو برتری ہے، تعداد میں وہ زیادہ ہیں، اس بات سے ان لوگوں نے ڈرنا نہیں، متاثر نہیں ہونا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم قتال کرو. یہ پہلا حکم تھا، یعنی کہ 20 مقابلے میں 200 یا 100 اور مقابلے کے اندر 1000. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے. پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی لیکن جو ایمان کی کیفیت پہلے تھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو کوئی مال و دولت بھی نہیں تھا، کوئی اسباب، کوئی وسائل کچھ بھی نہیں تھے، جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے اندر مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہچکچا رہے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم ہو تو 10 گنا زیادہ دشمن کے ساتھ ہم کیسے لڑائی کریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ حکم ختم، اب تمہارے لیے تخفیف ہو گئی ہے. اب حکم یہ ہے کہ اگر 100 ہیں تو مقابلے کے اندر 200 ہوں. تو اب یہ پابند ہیں
کہ اپنے سے دگنی تعداد کے اندر دشمن ہے اس کے ساتھ یہ قتال کریں، اور اگر مسلمان تعداد میں 1000 ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن 2000 ہیں یعنی دگنے ہیں تو ان کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے، یعنی کہ پہلے 10 گنا اور اس کے بعد آخر میں جب تخفیف ہو گئی تو پھر صرف اور صرف 2 گنا، یعنی کہ ان کی تعداد ڈبل ہے بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کے لیے کہ کتنی تعداد والے کتنوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایمان والوں کو ترغیب دیں، تو حضور علیہ السلام نے صرف ترغیب نہیں دی بلکہ حق ادا فرما دی، جیسے کہ اللہ کے نبی اللہ کے ہر حکم کے اندر حق ادا فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ رب کائنات نے بھی قرآن مقدس کے اندر خود ترغیب دی ہے جہاد کے لیے، اللہ کے نبی نے بھی ترغیب دی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جس کے نصیب میں ہوگا وہی جہاد کرے گا، وہی اس ترغیب سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی آخرت سنوارے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، علی القتال، دشمن کے ساتھ لڑنے کے معاملے میں، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے مسلمان تعداد میں 100 ہیں، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے ان 1000 پر جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جو کافر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف فرما دی تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100، پس اگر تم میں سے 100 ہیں، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہیں، یغلبوا 2000، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کی ترغیب کے متعلق قرآن مقدس کے اندر کوئی ایک آیت نہیں، ایک صورت نہیں، بے شمار صورتیں ہیں، بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد کی ترغیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجاہدین ہیں اللہ نے ان کو باقی سب پر فضیلت بخشی ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو بیٹھنے والے ہیں یعنی کہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ، جو کچھ باقی نیکیاں کرتے ہیں، مجاہدین ان سب پر فضیلت رکھتے ہیں جہاد کی وجہ سے۔ اب یہاں پر مجاہدین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بس جی پھر تو جنت ہماری ہے اور کسی کی ہے ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اجر عظیم جو ہے وہ مجاہدین کے لیے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں انہیں بہر صورت فضیلت حاصل ہے،
اس لیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں یا باقی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو مجاہدین تو سارا کچھ کرتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ مجاہد صرف جہاد کرتا ہے اور وہ نماز روزے کا پابند نہیں ہوتا، تو وہ باقی عبادت سب کی طرح کرتا ہے. جہاد اضافی عمل بھی کرتا ہے. جب اس کا عمل اضافی ہے اور سب سے بہترین عمل ہے جس میں اسلام کی سربلندی چھپی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو لوگ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ جو عام صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، ایک کے بدلے 10. لیکن جو مجاہد ہے وہ اس جہاد والے عمل پر اگر خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک کے بدلے کم سے کم 700 گنا، 700 سے شروع ہوتا ہے. پھر جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین تھے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی تعریف یہ بھی فرمائی ہے انا نبی الملاحم، کہ میں جنگوں والا نبی ہوں. یہ وہ تعریف ہے جو اللہ کے نبی نے خود امت کو سکھائی ہے کہ میں جنگوں والا نبی ہوں. اور جو جہاد کی برکات ہیں اس کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے. دیکھو مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کبھی وہ 40 تھے اور اس کے بعد پھر وہ 100، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے اندر 313 لڑنے والے تھے. تو تعداد سینکڑوں میں تھی. لیکن جب جہاد کا عمل شروع ہوا اس کے بعد اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آئی. یہ مدنی صورت ہے. ورأیت الناس، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں فوج در فوج. ایک وقت تھا جب ایک بندہ آتا تھا اور کافی دنوں کے بعد پھر ایک بندہ آتا تھا. جب جہاد کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ ایک وفد آتا ہے، اس میں 400 بندے ہیں. کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. تو یہ وفود آ رہے ہیں، اس کے اندر جو تعداد تھی سینکڑوں میں ایک ایک وفد کے اندر. تو بہت ہی زیادہ اسلام پھیلتا ہے جہاد کی برکت سے. اور جب تک جہاد مسلمان کرتے رہے تب تک فتوحات کے دروازے کھلتے رہے. جب جہاد کا عمل رک گیا اس کے بعد پھر فتوحات تو ختم، جو کچھ تھا وہ بھی جانا شروع ہو گیا. اور آج مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس میں ان کی ایسی حکومت ہو جو 100% اسلامی ہو. نہ ہمارے ملک پاکستان میں ہے، نہ سعودی عرب کے اندر ہے. کچھ قوانین ہیں لیکن 100% اسلام نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بد نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ جب جہاد کو چھوڑا تو پھر ہم اس نوبت پہ آ کے پہنچے. بہرحال جہاد سب سے اونچا عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جہاد کرنے کی. جہاد مال کے ساتھ ہو یا جان کے ساتھ ہو، جہاد تو پھر جہاد ہی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ کبھی جہاد کے بارے میں کچھ اس کو خیال گزرا. فرمایا کہ ایسا شخص جس نے کبھی کیا بھی نہیں جہاد اور کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے، فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا. یعنی کہ اس کے اندر کوئی کہیں نہ کہیں منافقت چھپی ہوئی ہے. کتنی سخت وعید ہے. تو یہ ہے ترغیب. جب اللہ کے نبی ایسی باتیں فرماتے تھے تو ہر ایک بندہ تیار ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جو نابینا تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو معذور تھے ٹانگ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بھی ساتھ جائیں، ہم بھی شریک ہوں. اس وقت یہ جذبہ تھا.
اور آج کا صحت مند بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جہاد کے نام سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بزدلی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، جہاد کی ترغیب دیجئے۔ پھر اللہ نے جو یہ فارمولہ دیا ہے کہ جو 20 ہیں صبر کرنے والے تو وہ 200 پہ غالب ہیں، یہ پہلا حکم تھا، یعنی کہ اپنے سے 10 گنا تعداد میں زیادہ دشمن کے ساتھ بھی تم ٹکر لے لو۔ اور اس کے بعد پھر تخفیف ہو گئی، تو اب اپنے سے دگنی تعداد میں دشمن کے ساتھ تم ٹکر لے لو۔ اب اس کی جو وجہ تھی اللہ نے قرآن مقدس میں سمجھائی، وہ بڑی عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ جو کافر لوگ ہیں یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ پاگل تو نہیں ہیں، وہ سمجھ بوجھ تو رکھتے ہیں۔ اس سمجھ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اس سمجھ بوجھ سے مراد نظریہ ہے، یعنی کہ وہ نظریے کے بغیر ایسے اندھا دھند لڑائی کریں گے۔ وہ جو مسلمان ہے وہ جہاد کرتا ہے، اور جہاد کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں، ان کا نظریہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج اس وقت جو کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے؟ نہ تو مرنے کے بعد کی زندگی پہ انہیں یقین ہے، نہ انہیں جنت کا، نہ جہنم کا، نہ عذاب قبر، نہ ثواب قبر، کسی چیز کا بھی یقین نہیں ہے۔ تو ان کے پاس کیا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ ہے کہ بس ہم نے تمام لوگوں کو مغلوب کرنا ہے، ان کے املاک پہ قبضہ کرنا ہے، ان کو لوٹنا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور یہ نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جو مسلمان ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے اندر اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی کامیاب ہوں، کہ میرا مقصد دنیا تھا ہی نہیں، میرا مقصد آخرت تھا اور وہ مجھے نصیب ہو گیا۔ اور اسے معلوم ہے کہ اگر یہ جان اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے جنت مل جائے گی۔ اس لیے یہ جو نظریہ ہے یہ صرف اور صرف مسلمان قوم کے پاس ہے، کافروں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جان قربان کرنے سے ڈرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ شہادت کا شوق رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، باقی تو نصیب کی بات ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جرنیل صحابی ہیں، ساری زندگی جہاد میں گزری ہے، شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوشش تو بڑی کی لیکن نصیب میں نہیں تھی۔ اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے نظریات کیسے ہوتے ہیں اس کا ذکر احادیث کے اندر صحابہ کرام کے واقعات سے ملتا ہے، کہ جب مصر کی لڑائی کے اندر ایک قلعے کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور کافی دن گزر جاتے ہیں لیکن وہاں پر فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، قلعے کی دیوار بڑی اونچی تھی، فرمایا کسی ٹوکرے کے اندر کسی چیز کے اندر ڈال کے مجھے اندر پھینک دو ایک دفعہ، بس اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اندر دشمن ہے مجھے وہاں پر پھینک دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر 99% شہادت کا امکان تھا اور 1% بچنے کا امکان تھا، لیکن نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ شہادت مل جائے تو میرا مقصود ہے، مجھے اور چاہیے کیا۔ ساتھیوں نے بات مان لی اور ان کو ایک ٹوکرے کے اندر ڈال کے اوپر سے پھینک دیا۔ جب وہ اندر گئے تو اندر جا کر تلوار چلانا شروع کر دی، ایک دم سے تلوار چلائی دشمن بکلا کے ڈر گیا، نکلے تو اندر داخل ہو گئے قلعے کے اندر،
حالانکہ دروازہ ان لوگوں نے بند کیا ہوا تھا اندر سے. کہنے لگے یہ اندر کیسے آ گئے؟ اور ڈرے اور بھاگے، شور و غل، اکیلے. یہاں تک کہ جب لوگ ادھر ادھر ہوئے انہوں نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا اور نعرہ تکبیر بلند کیا. اور جیسے دروازہ کھولنا تھا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے، بس نعرہ تکبیر بڑھتا چلا گیا، مسلمان اندر داخل ہوئے، اس کے بعد قلعہ فتح ہو گیا. یعنی کہ وہ وہاں پر شہید نہیں ہوئے، لیکن نظریہ تو تھا نا کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. یہ مسلمان کا نظریہ ہے، یہ مسلمان کی سمجھ بوجھ ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہے. فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ نظریہ کافر کے پاس نہیں ہے. غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں جہاد کی. فرمایا کہ دوڑو دوڑو، آؤ جنت حاصل کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے. حضرت عمیر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اتنی بڑی ہے جنت، اتنی بڑی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اتنی بڑی ہے. عرض کرتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ واہ واہ کیوں کی؟ مقصد کیا ہے تیرا؟ کہنے لگے کہ میں نے اس لیے واہ واہ کی ہے کہ جب اتنی بڑی جنت مل جائے پھر دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر عرض کی اللہ کے رسول بات یہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ پھر میں جہاد کروں اور میں وہ جنت حاصل کروں جس جنت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ جنت حاصل کروں. جنتی بننے کا شوق تھا نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو جنتی ہے. جب یہ بات سنی اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے. ان کے پاس نا جھولی کے اندر کھجوریں تھی. جو تلوار تھی نا وہ اپنے ہاتھ میں لی، نیام اس کو توڑ دی. اب اس کو بند کرنا ہی نہیں ہے. کھجوریں کھا رہی تھی وہ پھینک دی. جو کھجوریں کھا رہے تھے وہ پھینک دی. فرمایا کہ جب جنت میں ہی جانا ہے تو جو کھجوریں کھا کے وقت ضائع کر رہا ہوں کیوں؟ یہ نظریہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ یقین ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے. یقین کامل تھا نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو جنتی ہے اور جنت کی تعریف سن لی ہے، اتنی بڑی جنت ہے. اب وہ صبر ہی نہیں ہو رہا. جب یقین ہے کہ جنت میں جانا ہے، اتنی بڑی جنت ملنی ہے مجھے، تو فرماتے ہیں کہ پھر کھجوریں کھاؤں گا، اتنا ٹائم ضائع کروں گا، تو اس میں کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، بس جلدی جنت میں چلا جاؤں. پھر وہ لڑے اور کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور لڑتے ہوئے پھر وہ شہید ہوئے اور جنت میں چلے گئے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ نے کر کے دکھا دیا. اللہ کے نبی کی بات تو سچی ہوتی ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ بزدل لوگ ہیں، انہیں اس زندگی سے پیار ہے، مال و دولت کے بھوکے ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں. لیکن تم تو مسلمان ہو، تمہارا یقین ہے کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. تمہیں یقین ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور تمہیں جنت کا شوق بھی ہے، یقین بھی ہے، تو اس لیے لازم ہے کہ تم جہاد کرو. تو دیکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ جہاد وہ بہت بہترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے. لیکن آج اس جہاد کو غیروں نے بدنام کر کے رکھ دی ہے. یہاں تک کہ ہم خود نام لینے سے ڈرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے تو کہتے ہیں ذرا بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی لاپتہ کر دیا جائے. یعنی اللہ کا ڈر خوف ختم ہو چکا ہے، بس بندوں کا ڈر خوف دل میں بسا لیے. اور یہ پھٹکار تبھی پڑتی ہے جب اللہ کا خوف انسان دل سے نکالتا ہے. آج بھی اللہ کے نیک بندے ایسے موجود ہیں
جن کے دل میں صرف اور صرف خوف خدا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے خوفوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد سے اور جہاد کرنے والوں سے محبت کریں کہ ہمارے نبی خود جہاد کرنے والے تھے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام وہ مجاہد تھے، جہاد کرنے والے تھے۔ اگر جہاد سے نفرت ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی کے اس مبارک عمل سے نفرت ہو گئی، اور صحابہ کرام کے اس مبارک عمل سے نفرت ہو گئی جس کے صدقے سے اسلام پھیلا اور پھیلتے پھیلتے ہم تک پہنچا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پاک صحابہ، کامیاب صحابہ جہاد نہ کرتے، یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ آج ہم کہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں، معلوم نہیں ہم کون سے مندر میں پڑے ہوتے، ہم کہاں پر پڑے ہوتے، کسی اور چیز کو بھگوان بنا کے پھر رہے ہوتے۔ یہ تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی قربانی ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اور مومن موحد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا پہ تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن ایک خطرہ تو رہتا ہے نا کہ قبول ہوگی پھر کیا ہوگا، ہے نا ایسی بات؟ خطرہ رہتا ہے نا، بھائی مرنا ہے، بار صورت مرنا ہے۔ یہ شہادت جو ہے نا یہ ایسا نہیں کہ بھائی ریوڑیاں بٹ رہی ہیں مل جائیں گی۔ خالد بن ولید کو نہیں ملی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کی مقدر میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں کہ کب یہ نعمت مل جائے اور کب ہماری دعا قبول ہو جائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس زندگی کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔